انشاءاللہ یہ تھے ہمارے قائم مقام ناظم امارت شرعیہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ حضرت مولانا حکیم محمد شبلی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو آپ کو وہ سبق یاد دلا رہے تھے جو سبق شاید ہم بھول رہے ہیں۔ یہ ادارے یقیناً اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کی قدردانی کی جائے تو اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر اس کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والے ہوں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرمائیں گے، اور جب اس میں اضافہ ہوگا تو ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا، اس کی بقا کا یہ ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے، ایک بڑے عالم نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ادارے، یہ مدرسے، یہ مکاتب جو ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو ہزاروں کمیاں نظر آتی ہوں گی، لیکن اگر یہ کمیاں نظر آویں تو یاد کیجئے اس واقعے کو جس کو قرآن کریم نے سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی جب رفاقت ہوتی ہے اور کشتی کی سواری کا واقعہ پیش آتا ہے، تو جب کشتی سے یہ حضرات اترتے ہیں تو حضرت خضر کشتی کے ایک تخت کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ آپ نے کیا فرمایا؟ ان حضرات نے آپ پر احسان فرمایا، انہوں نے آپ سے کرایہ نہیں لیا، انہوں نے آپ کو اللہ والا جانا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا، آپ نے اس کا بدلہ دیا کہ اس کی صحیح سالم کشتی آپ نے توڑ دی۔ قرآن کریم اس کی تعبیر بتاتا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اس کی تفصیل آپ پڑھیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اس کشتی کو نہ توڑا جاتا، یہ کشتی صحیح سالم ہوتی، تو آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو اس کشتی کو چھین لیتا ہے۔ اس واقعے کا حوالہ دے کر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں